الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، بفضلہ تعالی ہم سب قضائے حاجت کے آداب کے تعلق سے گزشتہ کل سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سلسلے میں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں ان سب کو سنا اور جانا۔ دیکھیے، مذہب اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، اس نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزگی، طہارت، نظافت، ادب اور وقار کو ملحوظ رکھا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت جیسی فطری عمل میں بھی شریعت اسلامیہ نے آداب اور حدود بیان فرمائے ہیں۔ کیوں بیان فرمائے جی؟ اتنی باریک باریک چیزوں کو مذہب اسلام نے کیوں ہمیں سکھایا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کی تعلیمات دی؟ کیونکہ ہر مسلمان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ رکھے۔ اب آئیے انہی آداب میں سے جو گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، پانچواں ادب ہے قبلہ کا احترام کرنا۔ وہ قبلہ جی جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جس سمت ہم اپنا چہرہ کر کے اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کی طرف بے ادبی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی منع کیا گیا ہے جی۔ تو آئیے آج پڑھتے ہیں پانچواں ادب۔ وہ کیا ہے جی؟ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پشت نہ کرے۔ رخ مطلب چہرہ نہ کرے، اور پشت کا مطلب پیٹھ نہ کرے۔ سمجھ رہے نا؟ چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا دیے ہیں جی کہ رخ اور پشت چہرے کی طرف نہیں کریں گے؟ پہلی دلیل ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا اتیتم الغائط، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے، ہے نا، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آئے، فلا تستقبلوا القبلة، تو اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف نہ کرے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے، اور نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے،
वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू, लेकिन मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ क्या है, फिर जाओ। देखिए अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम शाम आए तो हमने ऐसे बैतुल खला देखे जो काबे की तरफ बने हुए थे, तो हम काबे की तरफ से फिर जाते और अल्लाह से इस्तकबाल इस्तगफार करते। देखिए जी यहां पर क्या है, वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू, लेकिन मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ। अब देखिए अगर हम और आप जहां पर हैं और हम जहां पर हैं, खुसूसन जो मदीना या जो मदीना से शुमाल और जुनूब में हैं, उनके अलावा जो लोग हैं पूरी दुनिया में, अब उनके लिए मशरिक और मगरिब तो यही है ना जी। मगरिब की तरफ किबला है हमारा, मशरिक की तरफ है, तो मशरिक करें या मगरिब करें, पीठ या पुष्ट क्या है, पीठ या चेहरा हमारा क्या है, मशरिक या मगरिब की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये हुक्म किसके लिए है, ये हुक्म ये हुक्म मदीना वालों के लिए या जो मदीने से शुमाल या जुनूब में रहते हैं उनके लिए है। रहे जो लोग मशरिक या मगरिब में रहते हैं, उन्हें क़ज़ाए हाजत के वक्त शुमाल या जुनूब की तरफ रुख करना चाहिए। क्योंकि आप में से कोई सवाल कर सकता है अगर हम मशरिक या मगरिब की तरफ करेंगे तो फिर हदीस में जो बात आई है, हदीस में जिस चीज से मना किया गया है उस पर अमल हो जाएगा। बात समझ रहे ना? तो ये हदीस हुई। अच्छा, ये हदीस आम है, यानी हर जगह के लिए यह हुक्म है, खाह मैदान में हो या इमारत में हो। अब ये दूसरी हदीस देखिए, अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि एक दिन मैं अपनी बहन हफ्सा के छत घर की छत पर चढ़ा। हजरत हफ्सा कौन है जी? उम्मुहातुल मुमिनीन में से हैं, नबी की ज़ौजा मुहतरमा है। और हफ्सा कौन है? उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। और अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला भी हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। तो अब्दुल्ला और हफ्सा ये दोनों कौन हो गए? उमर बिन खत्ताब के बेटे और बेटियां। तो अब दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो यही बोल रहे हैं, एक दिन मैं अपनी बहन हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर की छत पर चढ़ा तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ रुख करके और काबा की तरफ पुश्त करके क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं। समझ रहे ना जी? अब यहां पर देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे जी? शाम की तरफ रुख करके, मतलब क्या है, बैतुल मक़दिस की तरफ रुख किए हुए थे। शाम यानी बैतुल मक़दिस की तरफ रुख किए हुए थे। और बैतुल मक़दिस और खाना काबा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो जब रुख उनका बैतुल मक़दिस की तरफ था तो पुष्ट यानी पीठ किसकी तरफ थी? काबा की तरफ थी। हदीस के अल्फाज इस तरह है, अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रक़ीतु यौमन अला ज़हरी बैतिन लिहफ्सता, कि मैं एक दिन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घर की छत पर चढ़ा। फ़रअयतु नबी अला ली ली बनतैनी, है ना? तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मुस्तक़बिल बैतुल मक़दिसी, का बैतुल मक़दिस की तरफ रुख किए हुए, व मुस्तदबिरल काबती, काबे की तरफ पुष्ट किए हुए बैठे हुए थे। ठीक है, दोनों हदीस देख लिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना कर रहे हैं, ना क़िबले की तरफ चेहरा करो, ना क़िबले की तरफ पुष्ट करो। लेकिन दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल है कि आपकी पीठ क्या है? काबतुल्लाह की तरफ थी। अब आइए, साबिका दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज नजर आता है। एक दूसरे से तारुज मतलब क्या? एक दूसरे से
ٹکرا رہی ہے حدیث. ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ رخ اور پشت نہ کرو، لیکن دوسری حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے عمل نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف پشت کر کے نماز بیت الخلاء کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے درمیان قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف ہے. اب ان دونوں حدیثوں کی بنیاد پر جی اب ایک میں منع ہے اور ایک میں خود رسول کا عمل ہے. اچھا ایسا نہیں ہے، دونوں حدیث کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، دونوں صحیح حدیثیں ہیں. اب اس کی بنیاد پر کیا ہے علماء کرام کے درمیان تھوڑا سا کیا ہے فقہی اختلاف پیدا ہو گیا ہے. کیا ہے؟ چنانچہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث عام ہے جو ہر جگہ مطلقاً قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے خواہ عمارت ہو یا میدان ہو ہر جگہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پشت کرنا مطلقاً حرام ہے. ایک گروہ کا، ایک جماعت کا، علماء کرام کا ایک طبقے کا، ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پہلی حدیث ہے کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا، یہ جو لفظ ہے کہ تم کیا ہے قضاء حاجت کی طرف نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ پیٹ کرو پشت کرو، یہ حدیث عام ہے، عام حکم ہے جو ہر جگہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم. چاہے آپ عمارت کے اندر ہوں، چاہے آپ کسی بیت الخلاء کے اندر ہوں، چاہے کسی صحرا میں، کسی میدان میں، کسی وادی میں آپ کیوں نہ ہو، ہر جگہ اس بات کا آپ خیال رکھیں گے نہ ہماری پشت کیا ہے قبلے کی طرف ہو نہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو. تو قبلے کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ حرام ہے کہ ہم اپنے پیٹھ کو یا چہرے کو کیا ہے قبلے کی طرف کریں. تو بات سمجھ میں آئی؟ اس حدیث سے عمومی طور پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دم کیا ہے کسی صورت میں چاہے دیوار کی آڑ ہو، بلڈنگ ہو، عمارت ہو، چاہے کھلا میدان ہو، ہر صورت میں کیا ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں کیا ہے قبلے کی طرف نہ رخ کرنا ہے نہ پشت کرنا ہے. لیکن دوسرا موقف، دوسرے علماء کا گروپ، دوسری جماعت کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پشت کرنا صرف میدان میں حرام ہے. سمجھ رہے نا جی؟ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ لوگ یہ دلیل پکڑ رہے ہیں، اچھا آگے دیکھ لیجیے، یہی دلیل پکڑ رہے ہیں کہ صرف کھلی جگہ میں، میدان میں، جہاں پر کوئی دیوار نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو، ایسی جگہ میں کیا ہے منع ہے. کھلی جگہ میں، کھلے میدان میں حرام ہے. عمارت میں جائز ہے. اس کی دلیل کیا عمارت میں جائز ہے؟ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ابھی ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو پڑھا، سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ آپ کی پشت کیا تھی؟ قبلے کی جانب تھی. سمجھ رہے نا؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اصول قاعدہ ہے کہ آپ جب امت کو کسی چیز سے منع کرے، فقہی قاعدہ یہاں پر بتا دے رہے ہیں، اذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام. یہ کیا ہے؟ فقہی قاعدہ ہے کہ جب عام اور خاص حدیث میں بظاہر تعارض، عام کیا ہے جی؟ عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کرو نہ پشت کرو. لیکن خاص ایک حدیث آ رہی ہے جس میں خود نبی کا عمل ہے کہ آپ نے پشت کیا تھا، آپ نے پیٹ کی تھی قبلے کی طرف. تو جب اس طرح حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تعارض پیدا ہو جائے، تو خاص حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے.
جو خاص حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا عمل جو خاص عمل ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں دیکھیں کتاب، کیونکہ یہ اصول قاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو کسی چیز سے منع کرے پھر اس کے برخلاف خود کرے. دیکھیں منع کیا پہلے ابو ایوب کی حدیث میں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن عبداللہ بن عمر کی حدیث کو پڑھیے تو خود اس کے خلاف عمل ہے، خود کیا ہے آپ عمل کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں نہی حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہیت کے لیے ہوتی ہے، کراہت کے لیے ہوتی ہے. یہ جو نہی ہے، جو منع کیا گیا ہے، یہ حرمت پر دلالت نہیں کر رہی کہ حرام ہے کہ تم کیا ہے قبلے کی طرف پشت اور رخ نہ کرو، بلکہ کراہیت کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کراہیت کے لیے ہے. یہ پہلی دلیل دی ہے یہ لوگ. کون لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ عمارت کے اندر تو جائز ہے، کھلے میدان میں جائز نہیں ہے. دوسری بات، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث عام ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خاص ہے، اور قاعدہ ہے کہ خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ابھی جو قاعدہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ جو خاص ہے اس کو کیا ہے ترجیح دی جائے گی، اس کو مقدم رکھا جائے گا، اس کو سامنے کیا جائے گا، اور جو عام عمومی حکم ہے اس کو کیا ہے ترجیح نہیں دی جائے گی. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے جی؟ النہی اذا ورد ثم فعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل علی الکراہۃ لا التحریم، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے منع کرے پھر اس کے برخلاف خود اگر اس عمل کو انجام دے تو یہ حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہوتا ہے، کراہت کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. تو بات سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ایک عام مسلمان کے لیے یہی بہتر ہے، خواہ میدان میں ہو یا عمارت میں، مطلقاً ہر جگہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کرے، کیونکہ احتمال ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث نہیں سے پہلے کی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہو جیسا کہ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے. لیکن دیکھیے یہاں پر صاحب کتاب ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز تقوی کے قریب ہے کہ وہ چاہے کھلا میدان میں ہو یا عمارت میں ہو یا کہیں پر ہو، اس کو کیا ہے قضاء حاجت سے کیا ہے پرہیز کرنا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ قبلہ کا احترام کرتے ہوئے، قبلے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے. سمجھ میں آ رہا نا؟ اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو ہے یہ منع کرنے سے پہلے کی حدیث ہو سکتی ہے، کچھ علماء کرام کا کہنا ہے. لیکن یہاں پر راجح مسئلہ یہی ہے کہ عمارت کے اندر تو جائز ہے، اور غیر عمارت کے اندر کھلے میدان میں کیا ہے مطلقاً کیا ہے یہ چیز حرام کے درجے میں. ٹھیک ہے؟ اب اگر مان کے چلیے کہیں پر آپ گئے ہیں، ہے نا، کہیں بیت الخلا ہی اسی طرح بنا ہوا ہے، کہیں پر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو آپ قبلے کی طرف رخ یا پشت ہو ہی جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ قضاء حاجت جو ایک فطری عمل ہے، نیچرل چیز ہے جو ہے نا، اس کے لیے قبلے کا احترام اور حیا کیا ہے ضروری ہے. جو دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جو دل اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، جس دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہوتی ہے، وہ تنہائی میں ہو یا بھیڑ بھاڑ میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ادب کا دامن، اسلامی تعلیمات کا دامن کیا ہے کبھی نہیں چھوڑتا. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم کیا ہے ادب کو، احتیاط کو اور اتباع سنت کو کیا ہے ہر جگہ کیا ہے مقدم رکھیں گے، ہر جگہ اس کو ترجیح دیں گے. اب آئیے چھٹا ادب یا قضاء حاجت کے آداب میں سے جو چھٹی چیز ہے وہ ہے راستہ، سایہ تلی اور پانی کے گھاٹ پر قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ دیکھیے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں جی، یہ صرف عبادات کے مجموعے کا دین نہیں ہے بلکہ تہذیب و معاشرت کی بھی یہ تعلیم دیتا ہے.
انسان نہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ کے احکام پر عمل کرے گا اور کیا ہے کامیاب ہو جائے گا، بلکہ بیت الخلا جیسی چیز کے آداب تک بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کیوں جی؟ تاکہ ہر حال میں ایک مسلمان پاک رہے، صاف رہے، دوسروں کو ایذا اور تکلیف دینے سے بچتا رہے، اور انسانوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے آس پڑوس کا، اپنے سماج اور معاشرے کا احترام کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جگہ ہیں جس میں کیا ہے ایک قضاء حاجت کرنے سے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونے سے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں کیا ہے راستہ، شاہ راہ عامہ ہے، مین روڈ ہے، لوگوں کی آمد و رفت والی، بھیڑ بھاڑ والی کیا ہے یہ جگہ ہے، لوگ ہر دن اس میں آمد و رفت کرتے ہیں، آنا جانا لوگوں کا رہتا ہے۔ ایسے راستے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سایہ تلے، کوئی سایہ دار درخت ہے، گھنا درخت ہے، جس کے تلے کیا ہے کوئی مسافر آرام کرتا ہے، جس کے تلے کیا ہے کوئی راہگیر، راہ چلنے والا تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے نا، ایسے سایہ تلے۔ اور اسی طرح پانی کے گھاٹ پر، جہاں پر جانور وغیرہ آتے ہیں پانی وغیرہ پینے کے لیے، جہاں پر کیا ہے انسان اپنی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، ان تمام جگہوں پر جس سے کیا ہے ایک عام آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک عام آدمی کے فائدے کے لیے جو چیزیں ہیں، ان جگہوں پر کیا ہے قضاء حاجت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، اللعانین کے دو، اتقوا اللعانین، نین نہیں لعانین ہے، ٹھیک ہے، کہ دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو، دو لعنت کے سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ومن لاعنان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ دو لعنت والی جگہ کیا ہیں؟ سوال کیا۔ صحابہ کرام بڑے بےتاب رہتے تھے جی کہ نبی کوئی بات بتائیں اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات، نکلا ہوا ایک ایک لفظ کیا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں پر انقلاب برپا کرنے والا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ وہ کتنے حریص تھے، وہ کتنے نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کے شوقین تھے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں۔ جیسے ہی نبی نے کہا کہ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، جھٹ سے کیا ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک وہ جو لوگوں کے راستے پہ قضاء حاجت کرتا ہے، الذي يتخلى في طريق الناس، جو اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو قضاء حاجت کرتا ہے، فی طریق الناس لوگوں کے راستے میں، شاہ راہ عامہ میں، او فی ظلہم اور دوسرا وہ شخص جو سایہ دار جگہوں پر کیا ہے قضاء حاجت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ تو یہاں پر دو لعنت کرنے والی جگہوں میں کیا ہے، ایک شاہ راہ عامہ ہے، عام راستہ ہے، مین روڈ ہے، اور دوسری چیز ہے پانی کے سایہ دار جگہ، سایہ دار درخت کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث دیکھیے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، کہ تین لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، تین لعنت کے سبب بننے والی چیزوں سے اجتناب کرو، بچو۔ کہا البراز فی الموارد، کہ پانی کے گھاٹوں پر
گھاٹوں پر بول و براز یا قضاء حاجت کرنے سے بچو، وَالظِّلِّ اور سائے دار درخت کے نیچے سائے کے تلے قضاء حاجت کرنے سے بچو، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ اور عام راستہ جس کو شاہراہ عامہ کہتے ہیں، جس کو کیا ہے، جس کو کیا ہے جی، مین روڈ کہا جاتا ہے، ایسے راستے کے کنارے پر کیا ہے، تم قضاء حاجت کرنے سے بچو۔ دیکھیے جی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں میں، ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تینوں کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ان جگہوں پر کیا ہے، قضاء حاجت کرنے سے تم بچو۔ یہ ممانعت جو ہے، یہ منع کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ جی راہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کسی فرد بشر کو ایذا پہنچانے کے لیے سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے، کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ کیا کہا اللہ کے تعالیٰ نے کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ اذیت دیتے ہیں، کوئی سبب نہیں، بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کے مستحق ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ راستے میں سائے دار درخت کے نیچے پانی کے گھاٹوں پر قضاء حاجت کرنا حرام ہے جی۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس میں دوسروں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، یہ دوسروں کو اذیت دینا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، یہ سمجھ رہے نا؟ سایہ دار درخت کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں جی، کبھی مسافر ہوتے ہیں، لانگ سفر میں ہے، لانگ ڈرائیو میں ہے، کبھی ہوتا ہے کہ چلو بھائی سایہ دار درخت کے نیچے ہے، کھولے ٹفن کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے اگر گندگی کی بو آئے گی، بدبو آئے گی، تو تکلیف ہوگی نا۔ اس لیے ان جگہوں پر کیا ہے، قضاء حاجت کرنے پر سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور لعنت کرنے والی جگہ کہا گیا ہے۔ اور پانی کے گھاٹ کے تعلق سے جیسا ہم نے آپ کو بتلایا کہ جانور وغیرہ پانی پینے آتے ہیں، یا انسان بھی کچھ اپنی ضروریات کو پوری کرنے، کبھی کبھی بسا اوقات گاؤں دیہات میں نہانے دھونے کا بھی کام آتا ہے پانی کے گھاٹ جی۔ اب وہاں پانی کو اگر گندگی سے بھر دیں گے، آلودہ کر دیں گے، اور اس میں نجاست پھیل جائے گی، اور کیا ہے، پھر کیا دوسروں کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ اور اسی لیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا۔ پھر کیا اس میں کیا ہے، آدمی کیا ہے، نہاتا غسل کرتا ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، کہ جو پانی نہیں بہتا ہے، جمع ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پھر کہا ثم یغتسل فی، پھر کیا آدمی اس میں نہا لیتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلام نے صفائی کو الطہارت نصف الایمان کہا، مذہب اسلام نے کیوں کہا؟ اسی لیے کہ مسلمان جہاں جائے وہاں دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے، آسانی کا ذریعہ بنے، پاکیزگی کا ذریعہ بنے، نہ کہ تکلیف دینے والا بنے، ایذا دینے والا بنے، ہے نا؟ صفائی اور ستھرائی اسلام کی پہچان ہے، مذہب اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ اس کو اپنائے۔ اس کے بعد ساتواں ادب دیکھیے، قضاء حاجت کے لیے نرم اور نشیبی جگہ تلاش کرے۔ نرم اور نشیبی، نرم کہتے ہیں جو سافٹ زمین ہو، ہے نا، اور نشیبی مطلب کہ ڈھلوان والی زمین ہو، جس سے کیا ہے، پانی اگر آپ ڈالیے قضاء حاجت سے فارغ، استنجا وغیرہ سے بہ کر نیچے کی طرف چلا جائے، ہے نا۔ دیکھیے کیا ہے، اور بدن اور کپڑے پر چھینٹا پڑنے سے بے حد اجتناب کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کسی بڑی گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ دیکھیے قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کیا ہے، نرم جگہ کو تلاش کرے، نشیبی جگہ کو تلاش کرے، اور محفوظ جگہ کو کیا ہے تلاش کرے، تاکہ کیا ہے پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں میں اور اس کے بدن میں نہ لگے۔ کیوں جی؟ کیوں؟
نرم زمین پر پیشاب کے چھینٹے کم ریٹین ہوں گے، کم واپس آئیں گے۔ اگر پتھریلی زمین پر یا سخت چٹان پر کیا ہے اگر پیشاب کریں گے تو لوٹ کر کیا ہے واپس کیا ہے وہ بدن میں یا کپڑے میں لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور نشیبی جگہ ہوگی، اگر ڈھلوان والی جگہ ہوگی تو کیا نجاست یا گندگی کیا ہے بہ جائے گی، اور اس سے کیا ہے نجاست سے گندگی سے بچنا کیا ہے ممکن ہو سکے گا۔ یہ ادب دراصل صفائی اور طہارت کی اعلیٰ تعلیم ہے جو اسلام کی روح ہے۔ دیکھیے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ دو قبر سے گزر ہوا، کہا انہما لا يعذبان ہما يعذبان فی کبیر، یہ دیکھو جی صحابہ اکرام ان دونوں قبر والوں کو عذاب اور اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، اور نبی خود فرما رہے ہیں کہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کوئی بڑا جرم انہوں نے ارتکاب نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کبیرہ کو انہوں نے ارتکاب نہیں کیا تھا، وما يعذبان فی کبیر، کوئی بڑا بھاری بھرکم گناہ کی وجہ سے نہیں۔ اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، بڑا گناہ کی حیثیت سے جی، بڑا گناہ اس حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑنا چھوٹا موٹا گناہ بول کر، بڑا گناہ اس وجہ سے کہ یہ معمولی چیز تھی، اگر وہ آدمی چاہتا، اگر انسان چاہتا تو دنیا میں ان چیزوں سے بچ سکتا تھا، اس کے اختیار میں تھا، بس کیا ہے اس کو نرم اور نشیبی جگہ کی تلاش کرنی تھی، اس کو پردے کا اہتمام کرنا تھا، لیکن کیا ہے اتنا معمولی سا کام بھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، تو ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ کیا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ بتائیے یہ معمولی چیز ہے نا جی، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، آسان چیز ہے کہ ایک انسان اگر چاہے تو ان چیزوں سے فوراً بچ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا نبی نے کہ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے معاملے میں نہیں کہ ان کو عمل کرنے کے لیے دشواری ہوتی اس چیز پر۔ واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، اور دوسرا آدمی وہ چغلی کیا کرتا تھا، یہ بھی اپنے کنٹرول میں تھا، وہ چاہتا تو اپنی زبان کو بند رکھتا، کسی کی غیبت نہ کھاتا، کسی کی چغلی نہ کھاتا، اور اللہ کے اس دردناک عذاب کا وہ شکار بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کیا ہے قضاء حاجت کے ان آداب کو کیا ہے اپنے عملی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان کہا کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور صفائی ستھرائی آدھا جب ایمان ہے تو نبی دیکھیے کس طرح کی تعلیمات سے ہمیں روشناس کروا رہے ہیں، کس طرح کی تعلیمات دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک نبی کے متبع ہونے کے۔ ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنتوں کو کیا اپنی زندگی میں ہم ڈھالیں، اپنی زندگی میں ڈھالیں، اور نظافت اور طہارت کا اعلیٰ مثال کیا ہے ہم سماج اور معاشرے میں قائم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت اور نظافت کے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔